السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا،
اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر انسان اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لے تو یہ اس کی دنیاوی زندگی کو ہی نہیں سنوارتا بلکہ اس کی آخرت کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے۔ مگر بد نصیبی ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہ ارض پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس بد نصیبی پہ بھی ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہماری بد نصیبی ہے کس سبب، اور ظاہر ہے جو آدمی اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے غور و فکر نہیں کرتا اس کا مستقبل تاریک ہی تاریک ہے۔ قرآن آیا ان لوگوں کے پاس جو انسانیت سے بہت دور تھے، بدو، جہل، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک قرآن کے آنے پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بنا پہ وہ قوم زمین کی نکبتوں سے اٹھی اور آسمان کی رفتوں تک پہنچ گئی۔ اس کا سبب اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ ان دونوں نے وہاں انقلاب پیدا کیا تو ایسے لوگ پیدا ہوئے جن لوگوں پہ عرش کا مالک اللہ بھی فخر کرتا ہے۔ ایک کائنات میں لیڈر ایسا ہے، شخصیت ایسی ہے، ایک رسول اور نبی ایسا ہے جس کے ساتھی اس کی تغودو پہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے خاص ان لوگوں کا انتخاب کیا، اس دور میں پیدا کیا اور پھر محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اور جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوئے تو قرآن آیا
اور حکم ہوا کہ آمنو کما من الناس، تمہارے ایمان اور ایقان کی پہچان یہ ہے کہ تمہارا ایمان وہ ہو جو محمد کے صحابہ کا ایمان تھا. اگر اس میں وہ جھلک نہیں تو پھر تمہارا ایمان خطرے میں ہے. فرمایا اگر تم ان لوگوں کی جھلک اپنے ایمان میں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور پھر ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے لیل و نہار کو دیکھو، اور اگر ان کو پا کے تم ویسے ہو گئے تو گارنٹی ان کو دی ہے، پیغام تم تک بھی پہنچ گیا کہ ان کے اعمال جیسے تمہارے ایمان ہوئے، ان کے کردار جیسا تمہارا کردار ہوا. میں آج سے 1450 سال پہلے اعلان کر رہا ہوں کہ جو ایسی زندگی بسر کرے گا میں جنت ان کے لیے وقف کر دوں. تو اللہ نے چاہا کیا کہ آنے والے لوگ، ایمان لانے والے لوگ، اسلام سے وابستہ ہونے والے لوگ ایسے اعمال کے حامل ہوں جو اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے. ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو ایسے لوگ نہیں پائے گا جو تیرے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، جو تیرے ہاتھ پہ ایمان لائے ہیں. ان میں ایسے لوگ تو نہیں پائے گا. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اس سے دوستی رکھیں، تعلق رکھیں، رشتہ رکھیں، پیار اور محبت کی باتیں کریں، جو اللہ اور رسول کا باغی ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں ان کے آبا ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، عشیرتہم، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، قریب رہنے والے لوگ، پہلو بپہلو چلنے والے، ہم نوالا ہم پیالہ. ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہو سکتی جن کا کردار یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کا باغی ہے. اور کہا کہ تم بھی دیکھو، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، مسلمان کہتے ہو، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، تمہیں اپنے ایمان کی پرکھ میں بتلاتا ہوں. آنکھیں کھول کے تم دیکھ لو، دل میں ڈوب کے غور و فکر کر لو. اگر تم ایسے ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت تک جو بھی ایسا کردار اپنا لے ان کے لیے ویسے ہی جنت کو وقف کر دیا جائے گا جیسے محمد کے صحابہ کے لیے وقف کر دیا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ساتھی اللہ کے رسول کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار تھے. وہ اپنے عزیز و اقارب کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے. بیٹا ہے، اگر وہ اللہ کا باغی ہے تو باپ اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرنے کو تیار رہتا ہے. باپ ہے، اگر وہ اللہ کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے، احکامات خدا اور رسول کا باغی ہے، تو وہ بیٹا اپنے باپ کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تاریخ اور حدیث نے 20 ایسے واقعات ہمارے سامنے رکھے. جب تاریخ میں ان کا کردار موجود ہوا، حدیث میں ان کا کردار موجود ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں نے پہنچا دیا ہے. اب اگر تمہارا بھی کردار ایسا ہے تو پھر تم میرے نزدیک میرے بندے ہو، میرے محبوب ہو اور جنت کے وارث ہو.
اگر ایسا نہیں تو پھر یہ سمجھ لو تمہارے ایمان کی کوئی قدر و منزلت اللہ کے ہاں نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ یعنی ہمارے لیے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور صحابہ وہ نہیں جن چند ایک صحابہ کا ہم ذکر کر کے تو بور یا بستر بند کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے صحابہ کی عزت شرف وقار بیان کر دیا، بس یہی ہے۔ نہیں، کم و بیش 1,00,000 نبی کائنات کا صحابی تھا، اور ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے کردار کو دیکھا جائے، جس کی کتاب زندگی کے اوراق کو الٹا پلٹا جائے تو ایمان میں چراغ روشن نہ ہو، سینہ منور نہ ہو۔ تمام صحابہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک محبوب مدینہ میں اسلام پہنچا، اس کی سمجھ میں آیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، نثر بھی جانتا تھا، نظم بھی جانتا تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لیڈر تھا، قائد تھا، سردار تھا اپنے خاندان کا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، قرآن کی آیات پہنچی، اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو یہ اللہ اور رسول پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اب منتظر ہے کہ کب موقع ملے مکہ جائے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس کو دیکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے۔ وقت آیا، بیعت عقبہ کبیرہ میں موجود ہوا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، آیا تو انقلاب آ گیا، اس سے بڑھ کے جو پہلے ایمان لانے پہ تھا، ہر وقت منتظر کہ اللہ کے نبی کو کہا تھا سرکار ہمارے پاس تشریف لائیے، کائنات کی کوئی طاقت آپ کے راہ میں حائل نہیں ہوگی، جو آئے گا ہم سے ٹکرائے گا، اور ہم سے ٹکرائے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا ہم اور رقیب دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ یا زمین پہ رب کی توحید کا پرچم لہرائے گا، اور یا پھر باطل اپنا سر اٹھائے گا۔ توحید کے پرستاروں کی موجودگی میں باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی، استقبال کے لیے مدینہ کے جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں منتظر، نگاہیں اٹھی ہوئی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مدینہ میں داخل ہوتی، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، سرخ و سفید، جوان رانا، اللہ کے نبی کی اونٹنی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اپنی میزبانی کا شرف مجھے بخشیں، کب سے یہ آنکھیں منتظر تھیں، کب سے دل مچل رہا تھا، آپ میرے پاس تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا عبداللہ خلو سبیلہا، اس اونٹنی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اللہ کے نبی کیوں؟ ارشاد فرمایا عبداللہ اس کی نکیل محمد کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جہاں چاہے گا اس اونٹنی کو پہنچائے گا، اور آسمان سے پیغام آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا میزبان اور تم اس کے مہمان۔ دل تو مچلتا تھا، محبت انتہا کی تھی، سوچ فکر صرف یہ تھی کہ انا و محمد، میں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اللہ نے وہ وقار، وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت کسی اور کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، اس کے لیے نہیں۔ اس کے باوجود اس کے دل میں محبت کم نہیں ہوتی، پیار کم نہیں ہوتا،
بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ کوئی بھی اگر اپنے منہ سے کوئی بات ایسی کرتا جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے خلاف ہو تو یہ اپنے سے باہر ہو جایا کرتا. مجلس بیٹھی ہوئی ہے مدینہ کے لوگوں کی. اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے جو آپس میں لڑ کے چودراہٹ کے لیے، لیڈری اور قیادت کے لیے تباہ ہو گئے تھے. آخر کچھ لوگ بیٹھے اور انہوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آؤ اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے قبیلے کا لیڈر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خون سے کھیل رہے ہیں، کیوں نہ ایک بنا لیں. بستی تو ایک ہی ہے، ہماری سرزمین ایک ہی ہے، علاقہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک انسان کے متعلق فیصلہ کیا. اس کی قیادت کا فیصلہ کیا تھا. ادھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں. وہ چراغ جو انسان کے شعور سے جل رہا تھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب و مہتاب کے سامنے کل ہو گیا. اب اس کا دل جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے کہ میری قیادت، سیادت، میری لیڈری، میری چودراہٹ محمد نے چھین لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دل بہت کڑتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے ایک صحابی کی خبر گیری کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. راستے میں ایک مجلس جمی ہوئی. اللہ کے نبی نے دیکھا، ٹھہر گئے، گدھا کھڑا کیا، اس مجلس کی طرف آئے. اس نے وہ بیٹھا ہوا تھا، جل بن گیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے کو پیچھے کرو، اس کی بو سے میرا دماغ پریشان ہو گیا ہے. رحمت کائنات نے اس کی بات تو سنی ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس کو برداشت کیا ہے. کھڑے ہوئے، توحید کا واز کیا اور ختم. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے ایسے واز کرنے ہیں، تیری یہ تعلیم ہے، تو نے یہ پیغام دینا ہے تو ان لوگوں کو دیا کرو جو تمہارے پاس آئیں. ہماری مجلسوں میں آ کے ہمیں پریشان نہ کیا کرو. اس مجلس میں وہ بھی نبی کائنات کا محبوب. اٹھاؤ اللہ کے نبی اس کی بات چھوڑیں، اگر اس کا دماغ قبول نہیں کرتا تو ہم اس کے بندے ہوئے نہیں ہیں. یہ آنکھیں منتظر رہتی ہیں، یہ دل منتظر رہتا ہے کہ آقا تشریف لائیں، بات کریں، کان ان کی طرف ہوں اور ان کی بات دل میں بیٹھے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. آپ تشریف لایا کریں، چھوڑیں اس کو. یہ کون ہے روکنے والا؟ جب چاہے آئیں، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. علامہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ابن کثیر کہ یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ تلوار نکلنے کے قریب ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے، بڑی محبت اور پیار سے ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور اپنے محبوب کو سمجھایا. لیکن یہاں سمجھ ہی سمجھ ہے. اللہ کے نبی اگر میری زندگی میں جب میری سانس چلتی ہو، رگوں میں خون گردش کرتا ہو، کوئی شخص میرے آقا پہ انگلی اٹھاتا ہے، میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں نہیں مانتا اس ایمان کو جس ایمان کی موجودگی کے محمد رسول اللہ پہ اعتراض کیا جائے. میں ساری کائنات سے ٹکرا سکتا ہوں لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بجھایا اور اللہ کے نبی وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن ایک دوسرے کے خلاف دل میں رنج پیدا ہوا. رنج کن لوگوں میں؟ جو منافق تھے اور یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی ہمارا لیڈر اور قائد تھا،
محمد کے آنے پہ اس کی قیادت کا چراغ گل ہو گیا ہے. ان کے مقابلے میں وہ ایماندار تھے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ان کا ایمان وہ ہے کہ ایسا ایمان کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں. 1,24,000 انبیاء، ان کے صحابہ، ان پہ ایمان لانے والے اگر ایک طرف کر دیے جائیں اور محمد کریم کا ایک غلام ابو بکر ایک تکڑی کے تھال میں ڈال دیا جائے تو ابو بکر کا وزن بھاری ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کے صحابہ اور ساتھیوں رفیقوں سے رحمت کائنات محمد رسول کو اللہ نے یہ فضل دیا ہے، یہ شرف دیا ہے، ایسے ساتھی دیے. اللہ کے نبی مسجد میں واز فرما رہے ہیں. میں نے جب یہ بات کی ہے تب سے اب تک یہ کہتا چلا اور یہ نہ سمجھیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں، بس نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک میرا ایمان ان کے ایمان جیسا نہ ہوا میرے ایمان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک. جس طرح ہماری زندگی نا جیسے ہم جی رہے ہیں اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. جانے تو رب، لیکن قرآن کہتا ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ تعلیم محمد رسول اللہ میں کمی ہے؟ نہیں. جہالت کے دور میں 1,00,000 کم و بیش ساتھی جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، یہ کردار تھا محمد رسول اللہ کا، یہ نتیجہ تھا قرآن کا. اور جس کا دل و دماغ اس کردار کا حامل نہیں وہ اپنے ایمان پہ غور کرے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ واز کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ صحابہ کھڑے ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، مقرر تقریر کر رہا ہو تو عوام میں گڑبڑ ہونا تو وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. صحابہ تو بیٹھ کے وہ جو اندر تھے، یہ باہر دور آ رہا تھا، اس کے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز پہنچی، اجلسوا. آگ برساتا سورج، دہتی ہوئی ریت، اللہ کے نبی کی آواز کانوں تک پہنچی ہے. وہاں بیٹھ گیا. صحابہ نے دیکھا، ایک شخص نے کہا عبداللہ یہ محمد رسول اللہ نے تجھے نہیں کہا. وہ تو اندر تھے صحابہ جن کو کہا ہے. ارشاد فرمایا بھائی محمد الرسول اللہ نے کس کو کہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، میرے کانوں میں آواز آئی ہے اجلسوا، تو میں بیٹھ گیا ہوں. ایمان یہ ہے، اگر تمہارا ایمان نہیں، اگر میرا ایمان نہیں، جو ایمان محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا ہے یقین کر لینا چاہیے یہ وہ ایمان نہیں جو ایمان پیدا کرنے کے لیے قرآن آیا، جو انقلاب لانے کے لیے محمد آئے، اور جو ایمان صحابہ نے تاریخ کے اوراق میں چڑھے. جو ایمان، اور اس ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ ایمان تو وہ تھا جو آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. اور اللہ کے نبی سے یہ عقیدت، یہ محبت نہ اللہ سے پوشیدہ تھی اور نہ محمد رسول اللہ سے پوشیدہ. یہ نہیں کبھی ہوا کہ اتنی محبت کرنے والا محمد رسول اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض کرتے ہوں. اس کے دل میں آقا تھا، آقا کے دل میں یہ غلام بھی تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شاعر تھے، اکثر کہا کرتے عبداللہ کچھ شعر تو سناؤ، اور پہلے شعر یہ کیا کہتا تھا ان کو چھوڑو، اب یہ صرف محمد الرسول اللہ کی نعت کہتا تھا. اور کافروں کے خلاف اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تیر اور نیزے خنجر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے کافر کے لیے.
کافر کوئی بھی ہو، وہ باغی تھا جس کی قیادت کو قبول کیا ہوا تھا، سردار تھا، اس نے بات کی، اس کو جھاڑ کے رکھ دیا کہ خبردار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کوئی بات سن نہیں سکتے۔ اور قرآن کہتا ہے نا کہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرتے، تان کرتے، تو مومن پوچھتے یہ کیا کرتے ہو؟ اور ان پہ تنقید کرتے ہو؟ کہتے نہیں نہیں، محمد پہ تنقید تو نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، مذاق سے کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم مذاق سے کہہ رہے ہو، مجھ سے سن لو، جو مذاق سے بھی میرے محمد کے خلاف بات کرتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور کیا اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ وہاں جو صحابہ تھے اس خطرناک دور سے وہی گزر رہے تھے؟ ایمان اللہ بات ہے، اور ایماندار آدمی کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، کردار موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، افکار موجود ہیں، جو ان سے بغاوت کی زندگی بسر کرتا ہے آج بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کہاں اللہ کا فرمان اور قوم محمد رسول اللہ کی سیرت، اور کہاں ہم لوگ ان سے وابستگی کا اظہار کرنے والے اور خود کو بڑے مومن سمجھنے والے، مر جانے والے اور انگوٹھے انگلیاں چومنے والے، اور کردار کرتوت کوئی پلے نہیں۔ یہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی انتہا ہے، کسی کی سمجھ میں یہ محبت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا بجھایا لیکن بات نہیں بنتی، چلو صلح سفائی کر لیتے ہیں۔ صلح سفائی ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اس سال آج آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ جو جذباتی تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، ہم مر جائیں گے لیکن ان کی بات قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محمد جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو عرش کا مالک اللہ کہتا ہے۔ صحابہ خاموش ہیں۔ اگلا سال آیا اور عمرہ کے لیے گئے۔ جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ ایک روایت حرم میں، تو عبداللہ جذبات سے اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ مکہ کے کافروں، میرے آقا کا راستہ چھوڑ دو، سب بھلائیاں میرے آقا سے وابستہ ہیں، اور تمہارے سر تمہارے جسم سے جدا اس لیے کیے تھے، اس کا کرنا قرآن کی تنزیل تھا، جو اللہ چاہتا تھا، جو محمد چاہتا تھا، اس سبب تمہاری گردنیں قلم کی ہیں، اور دوست کو دوست سے جلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جوش سے کہہ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے سنا، آئے بھاگے، عبداللہ کیا ہو گیا تمہیں؟ حرم کعبہ میں اتنی سخت گفتگو، لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کی گفتگو ہے، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بات سنی، ارشاد فرمایا عمر رک جا، ھذا اشد علیہم من وقع النبلہ، اور تمہاری تلوار، تمہارا خنجر، تمہاری برچھی، تمہارا نیزہ اور تمہارا زخم لگانے والا کوئی ہتھیار ان کو اتنی دکھ نہیں دیتا جتنا عبداللہ کے شیر دکھ دے رہے۔ اس کو نہ روکو، ہٹ جاؤ کافرو، رک جاؤ کافرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں محمد آئے ہیں، اور ان کے آنے کا سبب یہ ہے کائنات میں رب کی توحید کا پرچم بلند ہو، اور جو بھی راستے میں آئے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا یہ صحابی اپنے عشق میں، اپنی عقیدت میں، اپنے ایمان میں منہ میں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، صحابی رسول نے، محبوب رسول نے روکنے کی کوشش کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ عمر نہ، اس کو روکو نہ، اس کے حروف و الفاظ تو کافر پہ برچھی سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان ان کے ترازو میں تولو، اگر اس تکڑے میں تمہارا ایمان پورا اترتا ہے فبہا، وگرنہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ہماری سوچیں کچھ اور ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں کتنا حادثہ ہوا ہے۔ یہ مجھے ایک ساتھی نے بھی کہا تھا، کہنے لگا جی موضوع بدلتے نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا آخر کیوں؟ کہنے لگا سال ہو چلے آپ کو صحابہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو بیان کرتے ہوئے، کیا کسی میں کوئی انقلاب آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، جو تو موضوع مجھے کہہ رہا ہے اگر اس سے بھی کسی میں انقلاب نہ آیا تو پھر ممبر لپیٹ دیں، مصلی لپیٹ دیں، بہ جائیں کہ لوگوں کو اثر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی میں گم رہنے دے۔ اگر نہیں آتا تو کسی کے دل میں تو کچھ نہ کچھ آئے گا، اور وہ بھی انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ قرآن پہ ایمان کا اظہار کیا، رسول پہ ایمان کا اظہار کیا، اور کردار سے بتایا کہ جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے انقلاب آتا ہے اس کے اندر، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو یہی تو اللہ کا پیغام ہے، کیا وہ نہ دیا جائے کہ صحابہ کا کردار دیکھو، کچھ نہ کچھ تو وہ پیدا کرو جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے اپنے کردار میں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، پیار، اور اس محبت، پیار، عقیدت رکھنے والے لوگ بھی محمد رسول اللہ کے نزدیک اندر بستے تھے۔ محمد رسول اللہ 8 ہجری ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام پر بھیجا بصرہ کے حکمران حارث بن شمر کے پاس کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن آیا مجھ پہ، سنو، میرا کردار دیکھو، میرے لیل و نہار دیکھو، تو اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ تمہاری یہ زندگی جس میں تم قیادت کی بنا پہ، دولت کی بنا پہ، مال و زر کی بنا پہ عیش و طرب کی زندگی بسر کرتے ہو، اور یہ عیش کوئی عیش نہیں۔ اللہ کے نبی کہا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اور یہی پیغام محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اس زندگی میں ڈوب کے نہ رہ جاؤ، ان لہو و لعب میں غرق ہو کے نہ رہ جاؤ، دنیا کے لیے عقبہ کو نہ بھولو، اتنا برا سودا ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یہ نتیجہ ہر وقت رہتا تھا، وہ نہیں بھولتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مرسل بھیجا، وہ وہاں نہیں پہنچا، بصرہ نہیں پہنچا، موتا کے مقام پہ رومیوں کے ایک نائب نے، حکمران نے، گورنر سمجھ لیں، وزیر اعلیٰ سمجھ لیں، اس کو پتہ چلا کہ یہ محمد کا پیغامبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیغام لے کے جا رہا ہے، گرفتار کر لیا، قتل کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اللہ کے نبی بہت غصے میں آئے اور ارشاد فرمایا آدم سے لے کر اب تک، کہنے کا مقصد یہ تھا محمد رسول اللہ کے، آج تک کوئی بھی پیغام بھر کسی بھی قوم کی طرف گیا ہو
تو اس مرسل کو اس قوم نے قتل نہیں کیا. یہ میرے پیغمبر کو ان کو قتل دیے. ان کے خلاف میں اقدام کروں گا. شرحبیل بن عمرو یہ حکمران تھا موتا کے اس وقت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تیاری کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پہ مشتمل. اندر انقلاب پتہ کب آنا ہے؟ جب ہم آقا کے ہر صحابی کی زندگی کو یوں دیکھیں گے, ان کے اوراق تاریخ کو یوں الٹیں پلٹیں گے کہ کچھ پالیں. اگر اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیا تو فائدہ کیا سننے کا؟ نہ آپ کو سننے کا نہ مجھے سنانے کا. اور مقصد تو اس سلسلہ کا کچھ اور ہے. کیا تمہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ کا پیغام سناؤں اور ان لوگوں کا کردار جنہوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ باغوں کا مالک ہے, زرعی زمین کا مالک ہے, غلاموں کا مالک ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو علم دیا کہ یہ لو جاؤ, اور ارشاد فرمایا ان قتلا زید فجعفر ابن ابی طالب فإن قتلا فعبد اللہ ابن رواحہ. جاؤ زید یہ پرچم میں تجھے دے رہا ہوں. صحابہ کو کہا کہ زید کو میں پرچم دے رہا ہوں اور یہ جہاد کی غرض سے جائے گا. اگر یہ شہید ہو جائے تو کسی دوسرے کا حق نہیں, میرے چچا کے بیٹے جعفر کا حق ہے. بین قتلا اگر وہ بھی قتل ہو جائے فعبداللہ ابن رواحہ, تو پھر عبداللہ بن رواحہ جھنڈے کو تھامے گا. اور اگر یہ بھی قتل ہو جائے پھر فرمایا اپنے مشورہ سے جس کو چاہو تم یہ علم پکڑا لو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صحابہ سے بات کر رہے تھے, اور یہ بات اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کافر بھی سنتے تھے, مخالف بھی سنتے تھے. کیوں سنتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے محمد کے منہ سے نکلنے والی بات سونے اور چاندی کی بات ہوتی, اور چاندی سونا بھی پاسے کا. کان لگا کے سنتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد میں صحابی سنتے ہیں. ایک یہودی بھی وہاں کھڑا ہے, کتاب کا عالم, کہنے لگا لا کان محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر واقعی محمد نبی ہے, ایمان تو نہیں نہ لایا, یہودی تھا. لا کان محمد نبی, اگر واقعی محمد نبی ہے تو یہ تینوں تو واپس نہ آئے. یہ گئے. لوگوں نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جتنے انبیاء پہلے آئے ہیں ان میں جس نبی کے الفاظ کسی قوم کے سرمایہ کے لیے یہ تھے وہ کبھی واپس نہیں آیا. 1 ہو 10 ہو 20 ہو یا 100 1000 جس کے متعلق نبی نے کہا تیرے بعد وہ, تو ان کی شہادت ضروری ہو گئی ہے. یہ تینوں واپس نہیں آتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہے, یہودی کہتا ہے. تو ان تینوں نے کہا کیا کہتے ہو, شہید ہو جائیں گے؟ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہماری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جیے تو اپنے رب کے لیے, مریں تو رب کے لیے. یہ شہادت کی موت ہے. ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے نبی اور سچے نبی ہیں. اگر مل جائے گی شہادت تو اس پہ ناز ہے, اللہ کے مقبول و محبوب بن جائیں گے. ہم پہ بھی ایسے حالات آتے ہیں نا. آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں
منتیں سماجتیں لے رہا ہے عمران خان، اور روزانہ کچھ نہ کچھ پھڑکا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توپیں خاموش کر دی ہیں. اللہ تمہیں ہمارے سر سے اتارے، ایسے لوگ لائے جن لوگوں کے دلوں میں واقعی ایمان ہو، جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ دھوتی پوش اور گائے کا پیشاب پینے والے یوں مسلمانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کردار وہ نہیں، ایمان وہ نہیں، سوچ وہ نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی تھی. کہا آمنو کما آمن الناس. ایمان کی بات کرتے ہو تو ایمان وہ پیدا کرو جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے. کہا ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، اور اس سے بڑا وقار، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑا تاج اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی موت کو گلے لگائیں اور محمد رسول اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے شہادت کا جام پئیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے حالات پتہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ تم پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب لوگ تم پہ یوں جھپٹیں گے، اور سب سے بڑا ماخذ، منبع، بڑا چشمہ جس سے محمد کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلتا ہے، رہنمائی چلتی ہے، تعلیم چلتی ہے، اس پہ نظر ڈالیں. ایسے بد کردار لوگ مسلط ہیں وہاں جہاں سے ایمان اچھلا تھا، یہ پھر وہیں پہنچ گئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ویسے ہی داخل ہو جائے گا مدینے میں جیسے سارا دن شام چل پھر کے آخر واپس آ جاتا ہے. ایمان صرف مدینے میں رہ جانا ہے، اور اس لیے اللہ نے ان مدینہ کے حکمرانوں کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا. ایسے بے غیرت ہو گئے، کافر کے دلال بنے ہوئے، ساری دولت مسلمانوں کی امریکہ کو دے رہے ہیں، اور ہم بھی مجبور ہیں جی ان کو سلام کرنے کے لیے. تو مولوی ہمارے خاص اہل حدیث ہوں گے، انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دیا ہے، یہ سعودیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ رب اور رسول کے باغی ہیں. جہاں کائنات کے آقا نے فحاشی کو سال لگا کے نکالا، انہوں نے چند دنوں میں وہ کنجر خانہ وہاں پیدا کر دیا. سر میں عورتیں سر عام، مرد کی کوئی ضرورت نہیں، جو چاہے کرے. یہ سعودیہ کے حکمران ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ کی معرفت، جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کافر تمہارا یوں تیا پاچا کریں گے کہ تم سانس لینے کی گنجائش نہیں پاؤ. یہ ہو رہا ہے وہاں. پتہ نہیں کب اللہ ان کو ہمارے گلے سے اتارتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے چوم کے اپنے سر سے لگایا کہ الحمدللہ شہادت ہی چاہتے ہیں، یہی مقصود ہے. میدان میں پہنچے. کتنا لشکر تھا؟ 3000. وہ جو رومیوں کا وہاں گورنر تھا، نمائندہ تھا، شرحبیل، اس نے پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں میرے خلاف اقدام کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے، فوج دو. 1,00,000 فوجی شاہ روم نے اس کی طرح روانہ کیا. 1,00,000. اور مختلف روایت ہیں. ایک روایت ہے کہ 1,00,000 لوگ اس نے بھی اکٹھے کیے تھے، اور دوسری روایت ہے 50,000. دوسرے لاکھ کو چھوڑو، 1,50,000 انسانوں کا سمندر ایک طرف کھڑا ہے، اور مقابلے میں 3,000. اگر وہ گھوڑے ہی دوڑا دیتے تو 3,000 کچلے مسلے جا سکتے تھے. ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اس کا سبب یہ تھا، وہ رب کے باغی تھے، قرآن کے باغی تھے، رسول کے باغی تھے. جتنے بھی طاقتور ہوں اتنے ہی طاقتور صحیح، لیکن ان کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کا خوف داخل کیا ہوا تھا. 1,50,000 افراد مسلمانوں کی طرف نہیں بڑھتا. 3,000 مسلمان
صحابہ نے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ایسیوں کرتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے لوگ ہمارے خلاف میدان میں ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ اٹھتے کہتے ہو کیا کہہ رہے ہو، اور تم تو اس کی تلاش میں رہتے ہو، تم زمانے میں اپنے لیے نہیں لڑتے بلکہ رب کے لیے لڑتے ہو، رسول کے لیے لڑتے ہو۔ تمہاری ایک سوچ ہونی چاہیے کہ لڑنا ہے اللہ کے لیے، شہادت اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے۔ آؤ انتظار نہ کرو مدد کی، ٹکرا جاؤ، یا فتح حاصل کر لو یا شہادت کا جام پی لو۔ ایسی زبردست تقریر کی 3000 افراد کے قائد نے کہ 3000 افراد 1.5 لاکھ کافر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر میدان کارزار پہ سجا، تلوار چلی، زید شہید ہو گئے۔ یہ روایت ہے کہ انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بیمار تھے، کوئی دوسری کبھی بیشی تھی، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جہاد کا علم تھامے ہوئے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، اور لوگوں نے کہا ابھی تو نے بھی جانا ہے، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تھا زید جائے تو جعفر آئے، جعفر جائے تو عبداللہ آئے، تیار ہو جاؤ، جعفر لڑ رہا ہے۔ اور یوں کر لو تیری کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی، 3 دن سے تو نے کھانا نہیں کھایا، یہ لو گوشت کھا لو۔ عبداللہ اس گوشت کا ایک لقمہ لیتے ہیں تو آواز آئی جعفر شہید ہو گئے۔ وہ لقمہ جو منہ میں ڈالا ہوا تھا زمین پہ اگل دیا، اور تڑپتے اٹھے، علم جہاد تھاما، قتال کے میدان میں تلوار چلاتے ہیں۔ چلتے چلتے لڑتے لڑتے ایک انگلی کٹ گئی، پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو علیحدہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا خون جاری ہوا کہ کمزوری ہو گئی۔ دل میں آیا کہ کچھ لمحہ کے لیے یہ جھنڈا کسی دوسرے کو نہ دے دوں، لیکن فوراً یہ ذہن میں آیا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ اپنی طرف جھانکا اور کہا او میرے دل، او میرے نفس، اس لیے متردد ہو کہ تیری بیوی ہے، تیرے غلام ہے، باغ و زراعت ہے، اگر یہ سبب ہے جس کے لیے تو تڑپتا ہے، بیوی کو طلاق، غلام آزاد، اور باغ اور زراعت ساری اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اور پھر میدان جنگ میں کود گئے، تلوار چل رہی ہے، یہاں تک کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اللہ کے لیے نبی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جام شہادت پیتا ہے۔ اس کے متعلق میرا تو خیال ہے کہ شاید ان لوگوں کو پوچھا بھی نہ جائے جنت میں جانے کے لیے، جاؤ بھاگ جاؤ، حساب کی ضرورت نہیں۔ میرا اپنا خیال ہے ایسے لوگ جنہوں نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دی اور یوں تڑپ رکھی اپنے اندر، اور یہ پتہ کیسے ایماندار تھے، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے رسول کے لیے قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ جب صحابہ نے یہ الفاظ سنے تھے نا یہودی نے، انہوں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں تم اللہ کے فضل و رحمت سے واپس آؤ گے۔ کہنے لگے تم دعا یہ کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ایسی ضرب مجھے لگے کہ جاگ والا خون میرے جسم سے نکل جائے، یعنی چھلانگے لگاتے ہوئے خون، اور میں جام شہادت نوش کر لوں۔ یہ اسے ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے قرآن کے مطابق زندگی بسر کی۔ بڑا پریشان ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، بیوی کے گود میں سال ہے، اور اچانک رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ بیوی بھی رونا شروع ہو گئی۔ بیوی کا چلتے ہوئے آنسو ٹپکتے ہوئے چہرے پہ گرے، فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میرے آقا تم رو رہے ہو،
میرا سر تاج رو رہا ہے. ارشاد فرمایا میرے سامنے تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت آ گئی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا. قرآن کہتا ہے تم میں کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے. میرے دل میں خوف آیا ہے کہ ایسا نہ ہو جہنم سے گزر ہی نہ سکوں, گر جاؤں جہنم کے اندر. ایسا صحابی ایمان کی جلالت رکھنے والا, جس کے ایمان کے مقابلے میں آج تمام ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, ان ایمانوں کا پلڑا ہلکا ہے, اس کا بھاری ہے. وہ کہتا ہے مجھے خوف اور ڈر ہے جہنم میں گزرتے ہوئے کہیں جہنم میں نہ گر جاؤں. یہ ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن کہا آمنوا کما آمن الناس. اور ہمیں کہا ہے کہ ایمان وہ جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور واقعی اگر ایسا ایمان ہمارے اندر نہیں تو اس ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں. ہمیں نا اچھا غور کر لیں. پہلے بھی تو آپ غور کر سکتے ہیں, اپنی زندگی ہر آدمی اپنے گھر پہ نظر مارے تو غور کر سکتا ہے اپنے ماضی کے متعلق. کتنے ہم میں لوگ ہیں جن کے گھر والے نوجوان بچے روزہ رکھتے ہیں ماہ مقدس میں, رمضان کے مہینے. کیا جرت کریں گے ایمانداری سے آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کی اور دیکھنے کی کتنے جوان ہیں آپ کے بیٹے جو روزہ رکھتے ہیں رمضان کا جو فرض ہے. مومن کیا بات ہے جی, ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. کتنے تم میں ہیں ان کی بات نہیں کرتا جو پرواز کر گئے ہاتھوں سے آگے نکل گئے, اور جو تمہاری چوکڑی کے بیٹھ کے کھاتے ہیں, تمہارا پہنتے ہیں, تمہارا پیتے ہیں. کتنے ہیں جن کو نماز کے لیے بھیجتے ہو؟ اللہ رسول نے کہا ہے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. کتنے لوگ ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ان سب باتوں کو چھوڑ دو, بڑی بھاری باتیں. سال ہو گئے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ نیچے سے بال مونڈ دینا اور اوپر بال رکھنا رحمت کائنات محمد الرسول نے لفظاً منع فرمایا ہے, لفظاً. خبردار کوئی نہ کرے. صحابہ سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ کٹنگ جو ہے یہ یہودیوں کی کٹنگ ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا خالف اليہودا, یہودیوں کی مخالفت کرو. کتنے مسلمان ہیں اور لو جی بازار میں وہاں بیٹھے وہاں اور دیکھو جی یہ نواں تو نواں مسئلہ ہی کر دینا ہے. کیوں ہے جی؟ کہتا جی میں نے اس کو قرآن نہیں پڑھانا جو ایسی کٹنگ کرے گا. لوگ کٹنگ سے نہیں روکتے جس سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے, اور مجھ سے گلا شکوا کرتے ہیں. تمہاری باتیں میں نے قیامت تک نہیں, میں جب تک زندہ ہوں نا تمہاری بات نہیں کوئی بھی ماننی. جو نبی کی سنت کے خلاف ہوگا اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, سارے لوگ چلے جائیں. مجھے صرف چند وہ لوگ چاہیے جو محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں ہے کہ انتہا کی تیز ترین گرمی میں بھی عبداللہ روزے رکھتا تھا. فرض روزے نہیں, نوافل کی بات کرتا ہوں. اور تاریخ میں ایک دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اتنی گرمی ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ براہ راست شعائیں سر پہ نہ پڑیں. اتنی گرمی تھی. سفر میں تو روزہ فرض بھی معاف ہے. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولو, کانوں کو کھولو, دل کو بیدار کرو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے کردار سے کیسے لوگ پیدا کیے. معاف ہے فرض روزہ, لیکن نفل روزہ اس سارے لشکر میں دو انسانوں نے رکھا تھا, ایک محمد رسول اللہ اور ایک عبداللہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جس کا آج تک آپ نے نام نہ سنا ہوگا, کم و بیش لوگوں نے سنا ہوگا, وہ صحابی کردار کا یوں اعلیٰ بالا ہے, ایسے کردار کا مالک ہے جس کا نام بھی آپ نے نہیں سنا.
ان کی بات اس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو نام آپ نے سنے نہیں، وہ ان کا کردار ایسا تھا کہ ہم سب کا ایمان ایک ترازو میں اکٹھا کر دے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو بدلو اپنے آپ کو، میں بھی بدلتا ہوں، آپ بھی بدلو، اور کم از کم شرم کر لو اس بات سے کہ قرآن پڑھانا بند کر دیتے ہیں، یہودیوں کی شکل اختیار کرنا بند نہیں کرتے۔ میں نے خود جمعہ میں کہا تھا کہ یہودی تو یہ کٹنگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کی کٹنگ ایسی تھی جن کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور بندر کی کٹنگ ایسی ہوتی، تم کس بنا پہ کرتے ہو؟ لیکن کسی کو اثر ہی نہیں۔ وہ صحیح کہا تھا اس نوجوان نے کہ جناب سال تقریباً ہو گیا ہے آپ کو صحابہ کا کردار بیان کرتے ہوئے، کوئی آدمی بدلا بھی ہے تو بات تو اس کی صحیح ہے، لیکن میں نے یہ چھوڑنا نہیں، جب تک اللہ توفیق دے گا اللہ کے نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہی رہے گا، اور کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اگر کسی قسمت میں مان لے، نہیں تو نہ صحیح، اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔